مریم نواز صاحبہ کی کہ جن کی اپنے شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ٹھن گئی ہے، لیکن ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ ایک صوبے میں بلا کہتے ہیں نا شرکت غیر کہیں اس طرح پاورز کو استعمال کر رہی ہیں اور ایک خاص بیانیہ بنا رہی ہیں کہ ملک میں بالخصوص پنجاب میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن سیم وہی باتیں جو ٹی ایل پی کے اوپر الزامات ہیں وہی باتیں جو ہیں ان کے شوہر کر رہے ہیں، اور ایک ویڈیو اس وقت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور مریم نواز پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 13 اکتوبر سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالخصوص اپنے صوبے میں جو ہے وہ ایک خاص جماعت اور اس سے وابستہ افراد ان کے خلاف جو گلا ہے ان کا گھونٹ رہی ہیں یا ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں۔ مساجد، مدارس اور ایون کہ علماء کو بٹھا کر انہوں نے کہا کہ ان کے صوبے میں اور ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں کہ مذہبی انتہا پسندی پروان چڑھے یا کسی کو اپنے حدود سے جو تجاوز کیا جائے، ایون کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا استعمال بھی سوائے جمعے کے خطبے کے نہیں ہوگا، اذان اور خطبہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ اقدامات کر رہی ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ جب وہ یہ اقدام کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اس سوچ کے خلاف ہوں، سیم اسی طرح انہی کے جو شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہیں، انہوں نے جناب ایک کہتے ہیں کہ چنیوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر اس نے ایک خطاب کیا ہے، جھنگ اور چنیوٹ میں کچھ، اب مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا، وہاں پر اس نے خطاب کیا ہے اور وہ خطاب جناب دھواں دار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کا کوئی رہنما جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، اور اسی طرح کا بیانیہ وہ کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس ملک میں ممتاز قادری پیدا کر، یہ وہ دعا مانگ رہی ہیں۔ اور ساتھ جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر اگر پیدا کرنا ہے تو پھر آپ خود کیوں نہیں پیدا، آپ خود بھی تو ہیں۔ تو اس کے بعد مریم کے اوپر جناب سخت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے کارروائی کرنی تو پھر آپ اپنے شوہر سے اس کا آغاز کریں، اس کو کب آپ کٹہرے میں لائیں گی، کب گرفتار کریں گی، جب وہ خود ٹی ایل پی جیسے نظریات کے حامل ہیں، بقول آپ کے کہ جو اس طرح کی باتیں کریں وہ ٹی ایل پی کے نظریات کا حامل ہے، تو آپ کا تو گھر میں شوہر ہے آپ کے موجود، وہ کسی نے ایک شعر بھی لکھا ہوا کہ بولیا اے میں اڑدیا پھڑدا ہے، جرا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ شعر میں ممکن چھوٹی سی غلطی ہو جائے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے گھر بیٹھا ہے اس کو آپ نے پکڑا ہی نہیں، تو آپ دوسروں کے خلاف تو بڑی کارروائی کر رہی ہیں، بڑے اقدامات کر رہی ہیں، ایون کہ ان کو بین کرنے سے لے کر ان کے تمام رہنماؤں کو شیڈول 4 میں ڈالنے اور 5000 کے قریب افراد کو جیلوں میں بند کرنے اور ان پہ مقدمات چلانے کے۔ لیکن یہی بات ہے، یہی وہ چیزیں جس کے جو بقول آپ کے کہ جو مذہبی انتہا پسند اس کو ہوا دیتی ہے، تو آپ کا شوہر آپ کے گھر بیٹھا ہوا اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ میں چاہوں گا کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر صاحب فرما کیا رہے ہیں۔ یا اللہ غازی الدین پیدا کر، یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر، یا اللہ عبد القیوم ازہروی پیدا کر، غلام غوث ازہروی پیدا کر۔ بات عقیدے اور مسلک کی ہے دوستوں، میں اس لیے آیا، یہ علماء کا ذمہ ہے، جنت کے سب طلبگار ہیں، اور اپنی نسلوں کو بتاؤ دفاع ختم نبوت کے لیے گھر گھر اللہ وسایا پیدا کرو، عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو، گولنے کا پیر مہر علی پیدا کرو۔ یہ چناب نگر میں اکثر سٹڈی کرتا تھا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں قادیانی اس چناب نگر کو اتنا علاقہ خرید نہ لے کہ کل اسرائیل کی طرح اپنی سلطنت بنا دے، مگر یہ جی بالکل، آپ نے کیپٹن صفدر کی باتیں سن لی ہیں۔ اب یہ مریم نواز کا امتحان ہے کہ وہ یا تو پھر تسلیم کرے کہ اس کے جو اقدامات ہیں وہ یک طرفہ ہیں، وہ بالکل ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے، ورنہ اپنے شوہر کو بھی گرفتار کرے اور پھر ایگزامپل سیٹ کرے کہ اس صوبے میں اس طرح کے نظریات، اس طرح کی باتیں جو اسے اچھی نہیں لگتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے، اس کو خلاف جو اقدامات کرے گا۔ نہیں کرتے پھر ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جماعت کو جو ہے سوائے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی غزہ کے معاملے کے اوپر۔